حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتی۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے۔ پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے، وہاں جہاز میں 12 کے بعد 14 نمبر سیٹ آ جاتی ہے، 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ منحوس حضرت ہے، یعنی آج وہ کہیں اڑانے بڑھ رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن یہ ذوف الاعتقادیہ پوری دنیا کے اوپر موجود۔ تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی، اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے، اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہو، ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی؟ مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگا؟ تو یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں، زبان پہ جو کہہ دیے لوگ وہی مان گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تجارہ، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ دنوں میں منحوس، نہ ساعتوں میں منحوس، نہ افراد میں منحوس، ہمارے الو بھی منحوس نہیں ہے۔ تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کوئی منحوس نہیں۔ ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں، اور ہماری تربیت اس طرح کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی ذوف الاعتقادی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توکل اللہ پر ہو، ان کا توکل اللہ کی بابرکت ذات پہ ہو، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ جب اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی، کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھیے کبھی خندہ کبھی گریاں، کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے۔